KPK اسمبلی کے KPK اسمبلی میں ہم 124 رکنی ایوان میں صرف 17 بندے ہیں جمعیت علماء اسلام کے. یہ 100 اس کے علاوہ جو 107 بندے ہیں وہ اور پارٹیوں کے ہیں. ہم صرف 17 بندے ہیں اور ان 17 میں ہم صرف 4 علماء ہیں اور جو باقی 13 ہے وہ عالم بھی نہیں، لیکن ہمیں سپورٹ دیتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں ہمیں سپورٹ دیتے ہیں. میرے دوستو، کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ اگر علماء نہ ہوتے ہمارے پارلیمنٹ اور ہمارے اسمبلیوں میں تو ہمارا حشر بھی بنگلہ دیش جیسا ہوتا. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے اپنے آئین میں لکھا ہے، جب 71 میں وہ ہم سے الگ ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک آئین بنایا. چونکہ وہ آئین قرارداد مقاصد سے کٹ گیا، اس لیے انہوں نے اوپر لکھا کہ یہ ایک سیکولر ملک ہوگا بنگلہ دیش. یہاں پر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی 1971 تک، لیکن جب وہ الگ ہو گئے انہوں نے لکھا اوپر کہ یہاں پر سیکولر نظام حکومت ہوگی. جب ان کے دیباچہ میں اور پریمبل میں یہ بات لکھی گئی کہ یہاں پر دین کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اور ہمارے قانون سازی میں قرآن و سنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کلیئر کٹ لکھا، آئین کے اوپر لکھا، پھر تو بات ختم ہو گئی. وہاں پر ایک بل اسمبلی میں لایا گیا کہ جو عورت وہ اپنی مرضی سے زنا کا اڈا وہ کھلوانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے یہ سب کام کرنا چاہتی ہے. چونکہ وہاں پر آئین سیکولر ہے، ان کے اسمبلی میں علماء نہیں ہے، وہاں پر جمعیت علماء ایک پارلیمانی قوت نہیں ہے، باوجود ہے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مدارس ہے، باوجود ہے کہ وہاں پر دعوت و تبلیغ کی ایک بہت بڑی محنت شروع ہے، لیکن ان کے پارلیمنٹ میں کم از کم اپنے بندے نہیں ہے. وہ قانون آسانی سے پاس ہو گیا اور آج وہاں پر جو عورت بھی درخواست دیتی ہے کہ مجھے زنا کا اڈا کھلوانے کے لیے آپ اجازت دے دیں تو 3 مہینے کے اندر اندر اس کو اجازت بھی ملتی ہے اور لائسنس بھی ملتا ہے. اور یہاں پر یہ پاکستان ہے، وومن پروٹیکشن بل آ گیا. جس طرح وہ خطرناک تھا اتنا خطرناک ہی نہیں تھا. اور یہ پیش بھی ہوا پنجاب کی اسمبلی میں جہاں پر جمعیت علماء کا کوئی رکن نہیں ہے، اور انہوں نے اسی لیے پنجاب سے سٹارٹ لیا کہ یہاں سے ہم آغاز کریں گے. تو ظاہری تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مولوی لوگ یہ تو پنجاب کی اسمبلی میں ہے ہی نہیں، یہاں سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو ہم اس سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد سندھ اسمبلی میں جائیں گے، اس کے بعد پھر بلوچستان اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر KPK اسمبلی میں، پھر اس کے بعد ہم اس کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی لائیں گے. لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں ایک پارلیمانی سیاسی قوت ہونے کے ناطے اس کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا. اور آپ نے خود دیکھا کہ وہی PTI پاکستان تحریک انصاف جو ہر معاملے میں گو نواز گو کرتی ہے، جب معاملہ آ گیا اسلامی معاشرت کا اور مغربی معاشرت کا تو پھر وہی PTI مسلم لیگ نون کی ہم نوا بن گئی. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بے دینی کے اس بل میں پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا. آپ نے سنا ہوگا. یہ لوگ یہ جتنے بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرے، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اسلامی نظام معاشرت کی، اسلامی نظام معیشت کی، اسلامی نظام عدالت کی، تو پھر یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور پھر اکیلے اس کے مقابلے کی آپ کو میدان میں صرف جمعیت علماء ہی نظر آئے گی.